اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آج یہ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے پریس کلب میں مجھے مدعو کیا اور بریفنگ کے لیے مجھے بلایا۔ تو جو بھی آپ کے کوشچنز ہیں ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے، ڈسٹرکٹ کے حوالے سے، آپ مجھ سے کر سکتے ہیں۔ اچھا شہزادہ عبداللہ ہارون صاحب، سب سے پہلے تو محکمہ وابٹہ کی ہم بات کریں گے، ضلع مانسہرہ، پھر NA-15 کی بات کریں گے، پورے ضلع میں ہی بلکہ اس وقت بہت زیادہ مسائل ہیں۔ تو وابٹہ کی جانب سے ہر اس وقت جو بھی صارف ہیں ان کے اوپر 15,000 سے اوپر کے بلز آ رہے ہیں اور ایکسٹرا یونٹس بھی ڈالے گئے ہیں، اور یہ کئی جگہوں سے شکایات بھی آ رہی ہیں کہ ان کی جانب سے جو میٹرز ہیں ان میٹرز کو بھی، جو جتنے بھی بجلی کے میٹر لگے ہوئے ہیں ان کو بھی تیز کیا گیا ہے۔ بہت ساری اس طرح کی شکایات بھی آ رہی ہیں۔ کئی لوگوں پر 75,000 1 لاکھ تک بل بھی آئے ہیں۔ 20-25 ہزار تو چلے نارملی آئے ہیں، لیکن کئی لوگوں پر زیادہ بل بھی آئے ہیں۔ آج پورے پاکستان میں ایک ہڑتال بھی تھی بجلی کے بلوں کے خلاف بھی، تو اس پر کیا کہیں گے سر؟ سب سے پہلے تو آپ کو پتہ ہے کہ جو گورنمنٹ نیشنل میں بیٹھی ہوئی ہے وہ گورنمنٹ کس طریقے سے آئی ہے۔ وہ ایک پبلک مینڈیٹ لے کے نہیں آئی، وہ زبردستی کا مینڈیٹ جو ہے مسلط کیا گیا ہے، اور وہ 98% آف دا پیپل جو شہری ہیں ان کا مینڈیٹ نہیں ہے۔ وہ مجھے لگتا ہے 2% کا مینڈیٹ ہے جو وہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ جب پچھلی گورنمنٹ تھی جو تنقید کرتے رہے تھے کہ ہم آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں اور نیشنل اکنامک پلان پہ بات کریں، وہ نیشنل اکنامک پلان کی اب بات کیوں نہیں ہو رہی اسمبلی میں؟ اب یہ ڈسکشن کیوں ہو رہی ہے کہ کس کے کتنے کیس ہیں، کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا؟ اپنے پرسنل ایشوز جو ہیں اسمبلی میں ڈسکس ہو رہے ہیں، جبکہ یہ وابٹہ کا تھرو آؤٹ پاکستان یہ بہت بڑا ایشو ہے۔ اور بالخصوص اگر میں اپنے ڈسٹرکٹ کی بات کروں تو بہت دفعہ بتا چکے ہیں ہم AC صاحب کو اور وابٹہ کے جو رسپانسبل پوزیشنز پہ بیٹھے ہیں لوگ، ایکسینز کو، سارا کچھ، لیکن مجھے کوئی لگتا نہیں ہے کہ وہ ہماری جو شہری ہیں، عوام ہیں، انہیں کسی سہولت دینے میں کوئی خاص کردار ادا کر رہے ہیں۔ حالانکہ انہیں میں یہ آپ کے تھرو میسج دیتا ہوں کہ میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ پبلک ڈپارٹمنٹ ہے، یہ پبلک کے لیے بنا ہے اور یہ پبلک کو سروس دینے کے لیے بنا ہے، نہ کہ آپ حکمرانی کر رہے ہو بیٹھے ہوئے اپنے ڈپارٹمنٹ میں۔ گڑی میں ابھی آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہوگا کہ احتجاج ہوا ہے، اور اس کے بعد تھرو آؤٹ مانسہرہ میں احتجاج ہوئے ہیں، اور بھی شنکیری میں احتجاج ہوئے ہیں۔ احتجاج کرنے کے بعد بھی یہ وابٹہ جو ہے اپنی سمت درست نہیں کر رہا۔ ایک تو اوور بلنگ ہو رہی ہے جیسا کہ آپ نے بتایا، اور اس کے ساتھ ساتھ بلنگ کے علاوہ جہاں کوئی ٹرانسفارمرز یا تاروں کے ایشوز آتے ہیں تو 2 ہفتے تک لوگ بغیر بجلی کے رہتے ہیں۔ تو میں ایک دفعہ پھر انہیں میسج دیتا ہوں کہ یا آپ اپنی سمت درست کر لیں، یا پھر ہم ایک میسو پبلک پروٹیسٹ رکھتے ہیں، پھر ہم جا کے آپ کے جو ہیڈ آفس ہے یا ادھر یا آپ کی مین گریڈ پہ ہم جا کے پھر وہاں پناہ لیں گے کہ ہم شہری ہیں، ہم آپ کو بلز بھی دیتے ہیں، ہمارے ٹیکس سے آپ لوگ بیٹھے بھی ہوئے ہو، لیکن ہمیں آپ کوئی رسپانسبلٹی جو ہے اپنی ادا نہیں کر رہے، ہمیں کوئی سہولت نہیں دے رہے۔ تو پھر ہمارے بچے ہیں، ہمارے گھر ہیں جو ہم نے چلانے ہیں، تو ہم مجبور ہیں پھر ہم اس سٹیپ پہ جائیں گے۔ اور بالکل یہ میں ڈر کے بغیر آپ کو یہ کہتا ہوں، کسی قسم کا ڈر نہیں ہمیں۔ جو ہماری سروس کے لیے بنے وہ ڈپارٹمنٹ ہماری سروس کریں گے، اگر نہیں کریں گے تو ہم ان کی سمت درست کریں گے، کیونکہ ہم شہری ہیں، ہمارا حق ہے۔ اچھا شہزادہ عبداللہ ہارون خان صاحب، آپ نے بڑی تفصیل اس پہ بات کی۔ ایک اور ایشو ہے، آج ویڈیو بھی بڑی وائرل ہوئی ہے، یہاں پر کنگ عبداللہ ٹیچنگ ہسپتال کے جو سرجن ہیں ڈاکٹر نذیر علوی، تو ان کی جانب سے جو ہے مرکزی چوک میں آ کر وہ روئے ہیں، اور ایک تو وہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف بہت زیادہ انہوں نے بات کی کہ جی وہاں سے بہت زیادہ یہ جو عمران خان کا ویژن تھا اس پہ بات نہیں ہو رہی، اور کوئی 23 بوگس بھرتیاں تھیں PTI کے ہی دور میں، 1 سال یا قریباً 2 سال پہلے وہ بھرتی ہوئے تھے بندے، اس میں کوئی بوگس طریقے سے ان بندوں کو بھرتی کیا، ان کو کمیٹی میں ڈالا، اور پھر کمیٹی کی جانب سے جو ہے ساری چیزیں سامنے آئی، پھر ان پر تشدد بھی کیا گیا بقول ان ڈاکٹر صاحبان کے، جو ڈاکٹر نذیر علوی ہیں ان کے بقول ڈاکٹر صاحب کے۔
اور ساتھ انہوں نے یہ کہا جی کہ مجھے ذہنی طور پر بھی ٹارچر کیا جا رہا ہے، میرے خلاف مجھے دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں اور مجھے انصاف فراہم کیا جائے۔ تو آپ بھی اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو بھی ریپرزینٹ کر رہے ہیں، جناب شہزادہ محمد مشتاق خان صاحب ایک بہت بڑا نام ہے، انہوں نے نواز شریف کو ہرایا۔ تو سر بتائیے گا کہ عمران خان صاحب کی جانب سے جو ایک نعرہ لگایا گیا تھا تحریک انصاف کا، نئے پاکستان کا، مدینے کی ریاست کا، تو یہاں پہ جو ڈاکٹر صاحب ہیں وہ مرکزی چوک میں آ کر روئے ہیں، ان کی ویڈیو بھی موجود ہے، اور وہ ساری چیز اینٹی کرپشن نیب وہ سارا کچھ بھی موجود ہے، آن دا ریکارڈ ساری چیز ہو رہی ہے، کیا ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی؟ آپ پر اس پر کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے تو جو ڈپارٹمنٹس کو یہ سیاسی مداخلت سے پاک کرنے کا نظریہ ہے وہ بھی عمران خان نے اور پی ٹی آئی نے دیا ہے۔ آپ کو خود بخوبی پتہ ہے، ہمارے مینیفیسٹو میں شامل ہے یہ چیزیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے رسپانسبل جو ہیں نا جی، سب سے بڑی رسپانسبلٹی جاتی ہے جو ایڈمنسٹریٹو ہیڈ ہیں، جو ڈی ایچ کیو کے ہاسپٹل کنگ عبداللہ ہاسپٹل کے ایم ایس صاحب ہیں، ان کی جاتی ہے کہ ان کے ایک ڈاکٹر ہیں جو ریسپیکٹیبل ڈاکٹر ہیں، اگر وہ کسی انکوائری میں شامل ہیں، اگر کوئی بھی ایسے اقدامات ہوئے ہیں تو ٹرانسپیرنٹ انکوائری لگی ہوئی ہے، اس وقت تک پروٹیکشن دینی ان کی ذمہ داری ہے۔ اگر انہیں پتہ تھا کہ کوئی نہ کوئی ایسی چیز یا وہ چل رہی ہے تو انہیں وہ سٹیپس اٹھانے چاہیے تھے جس سے وہ ڈاکٹر کی ڈگنیٹی بھی نہ جاتی، اس پہ کوئی ایسی زیادتی نہ ہوتی۔ اور میں نہیں کہتا کہ کون سی سائٹ ٹھیک ہے کون سی غلط ہے، کیونکہ وہ تو اس انکوائری کے بعد، انویسٹیگیشن کے بعد ساری چیز سامنے آئے گی نا، یہ تو ابھی کہنا اس مناسب نہیں ہے یہ بات۔ لیکن کوئی بھی آدمی ہو، اگر وہ ڈاکٹر صاحب کی سائڈ اگر افیکٹی نہیں ہے، اگر ان کا اس میں ہاتھ بھی ہے، پھر بھی قانون ہاتھ میں لینے کا کسی کو اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ اور اگر کوئی ایسی چیز ہوئی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایم ایس صاحب کو یہ اس پہ ایکشن لینا چاہیے، جو افراد اس میں شامل ہیں کہ ایف آئی آر ہونی چاہیے اور اس کی انویسٹیگیشن ہو کہ وہ سزا ملنی چاہیے۔ ہماری پارٹی کا یہ نظریہ نہیں ہے کہ کوئی بھی کسی سے زبردستی کوئی بھی اقدام کرنا، کسی پہ زور زبردستی کرنا، کسی کو مارنا، کسی کو، یہ نہیں ہے۔ ہم تو خود وکٹمز ہیں، ہم خود وکٹمز ہیں، اور آپ کو بھی میڈیا سب کو پتہ ہے جو کیمپین ہم نے پیچھے گزاری ہے، جتنی مشکلات ہوئی ہیں، تو ہمیں زیادہ خیال ہے اگر کوئی ایسی چیز کسی کی وجہ سے، ہماری پارٹی کے کوئی رسپانسبل لوگ ہیں، اگر ان کی وجہ سے کوئی ایسی چیز ہوئی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پوری پارٹی ایک طرح سوچتی ہے، پوری پارٹی کا نظریہ ایک جیسا ہے۔ جس پہ زیادتی ہوئی ہے اس کا ازالہ ہونا چاہیے، اور جو کلپریٹ ہے اسے سزا ہونی چاہیے۔ اور ڈاکٹرز تو ویسے بھی ایک بہت ہمارے پورے مطلب پروفیشنلزم میں سب سے ایک اچھا پروفیشن سمجھا جاتا ہے ڈاکٹر، اور بڑا ریسپیکٹیبل ہے۔ تو میں انہیں کنڈیم کرتا ہوں، ان کے ساتھ جو حادثہ ہوا ہے نہیں ہونا چاہیے۔ اور انشاءاللہ اگر انہوں نے کوئی بھی ہیلپ چاہیے ہوئی اور جائز چیز پہ، تو میں انشاءاللہ ہمیشہ حاضر ہوں۔ لیکن میں یہ میسیج ایم ایس صاحب کو دیتا ہوں کہ ہم تو ایک پولیٹیکلی ان کے ساتھ ایک سٹینڈ لے سکتے ہیں، ایڈمنسٹریٹو ہیڈ وہ ہیں، تو انہیں ایک فرم سٹینڈ لینا چاہیے۔ یہ کیا بات ہے کہ ایک چیز کی انکوائری چل رہی ہے اور اس وقت یہ حادثے ہو رہے ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنی ایم ایس صاحب نے اپنی ڈیوٹی ٹھیک طرح نہیں کی، تو انہیں چاہیے کہ وہ ڈیوٹی ٹھیک طرح کریں۔ اچھا شہزاد صاحب، اس میں جو ڈاکٹر نذیر علوی ہیں وہ تو جس طرح آپ نے کہا کہ ایم ایس جو ہیں اس پہ وہ ایم ایس کے خلاف ہی بات کر رہے ہیں کہ ان کو دھمکی بھی ایم ایس نے دی ہے، اور یہ انکوائری جو ہے ایم ایس کے خلاف اس وقت جب یہ لوگ بھرتی ہوئے تھے تو یہی ایم ایس اس وقت یہاں پہ تھا، تو جیسے ہی یہ آیا ہے تو اس نے ڈاکٹر طارق جو ہیں اس وقت ایم ایس کنگ عبداللہ ٹیچنگ ہاسپٹل، اور باقی لوگ بھی اس میں ہیں، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ مجھے میرے دشمن جو اس وقت بنے ہوئے ہیں یہی ایم ایس کنگ عبداللہ ٹیچنگ ہاسپٹل ہے، اور انہوں نے ہی مجھے اپنا جو یہ ہیڈ آف ڈپارٹ تھے اپنے ڈپارٹمنٹ کے، تو وہاں سے بھی نکالا ہے، اور ابھی ان کو جو ہے مطلب ذہنی طور پہ بھی ٹارچر کر رہے ہیں، اور مزید جو ان کے ساتھ مسائل ہیں وہ بھی کر رہے ہیں، تو خودکشی تک وہ آ گئے۔ تو اس پہ کیا کہیں گے سر؟ کیونکہ وہ ایم ایس کے خلاف بات کر رہے ہیں ساری، تو ایم ایس کیسے پھر ان کو انصاف دیں گے؟ ایم ایس اگر نہیں انصاف دے سکتے تو اوپر پورا ہیڈز ہیں، پورے ایم ایس کے اوپر ہائر کی جاتی ہے، پروونشل گورنمنٹ میں رسپانسبل لوگ بیٹھے ہیں جو کہ ایم ایس صاحب کو اس وقت تک
جب تک انکوائری چل رہی ہے اس کیس کی وہ یہ ڈیوٹی سے سسپینڈ کر سکتے ہیں, ہٹا سکتے ہیں, یا وہ غیر متنازع بنا سکتے ہیں اس ایشو کو. میرے خیال سے انہیں ایکشن لینا چاہیے, انہیں غیر متنازع کر کے اس ایشو کو ریزالو کرنا چاہیے. اگر ایم ایس پی انوالوڈ ہے, جو کہ میں ابھی انکوائری سے پہلے نہیں سمجھتا کہ وہ انوالوڈ ہے یا نہیں ہے, وہ تو انکوائری کے بعد پتہ چلے گا, لیکن اگر اس کا نام آ رہا ہے تو ایم ایس پبلک سرونٹ ہے, وہ ایک آفیسر ہے, تو اس کی پاورز اس سے لے کے اور اسے غیر متنازع کر کے پھر اس کی انکوائری ہونی چاہیے. اور یہ اپیل میں آپ کے تھرو بھی کرتا ہوں, اور انشاءاللہ یہ میں جب پشاور گیا تو میں خود سیکرٹری ہیلتھ سے, منسٹر ہیلتھ سے مل کے اور یہ بات کروں گا, یہ ایشو اٹھاؤں گا, کیونکہ یہ ڈسٹرکٹ بھی ہمارا گھر ہے. تو ہم انشاءاللہ مجھ سے جو بھی ہوا اپنے پارٹی کے پلیٹ فارم کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے میں انشاءاللہ جا کے یہ بھی کرواؤں گا.